بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ وضاحت آیت نمبر 19 سورۃ الانعام۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اسے کیوں کر تسلیم کیا جائے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو اسے آپ کے بغیر کوئی دوسرا نہ مل سکا؟ آپ نے اپنے دعویٰ کی صداقت پر کوئی گواہ پیش کیجئے۔ آپ اپنے دعویٰ کی صداقت پر کوئی گواہ پیش کیجئے۔ ہم نے تو یہود و نصارہ سے بھی آپ کی نبوت کے متعلق دریافت کیا ہے، اور انہوں نے واضح الفاظ میں ہمیں بتایا ہے کہ ان کی آسمانی کتابوں میں آپ کی نبوت کا ذکر تک نہیں۔ ان کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں آپ کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں کہیے کہ میری نبوت کا گواہ خود رب العالمین ہے، کیا اس سے سچا اور زیادہ موت کوئی اور گواہ بھی ہو سکتا ہے؟ جب خود اللہ تعالیٰ میری نبوت اور صداقت کا گواہ ہے تو مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں ہے من بلغ القرآن، اس سے معلوم ہوا۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں تو یہ یہاں پہ یہودیوں کی یہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے کس طرح اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں وہ ان کی باتوں، ان کی گواہیوں کو، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، خبردار کیا ہے کہ وہ میرے آخری نبی ہوں گے، تو یہ اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اور جو کفار مکہ، مشرکین مکہ، عیسائی، سب جو ہیں وہ مل کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا رہے ہیں اور طرح طرح کے فضول سوال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل کے اندر کینہ، بغض ہے، حسد ہے، اور وہ خدائے واحد کی پرستش کی طرف نہیں آ رہے، اس کی بندگی کی طرف نہیں آ رہے۔ وہ تو اپنے ان جو دیوتاؤں کو جو وہ خدا مانتے ہیں وہ ان کی ہی طرف مائل ہیں۔ تو یہ نہایت ہی بدقسمتی ہے ان کی کہ وہ اللہ کے نبی سے کیسی کیسی دلیلیں اور گواہ مانگ رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جب ان لوگوں نے یہ سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اس پر گواہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت صرف اس زمانے کے لوگوں تک محدود نہ تھی، یا اس ایک خاص خطے میں کے لیے نہ تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ وہ اس وقت سے لے کر تا قیامت وہ نبی ہی رہیں گے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود اپنا بتا رہا ہے قرآن پاک میں۔ بلکہ جب تک اور جہاں تک قرآن کی آواز پہنچے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، سب پر فرض ہے کہ وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس زمانے تک محدود نہ تھی، اور یہ جو قرآن ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جاتا رہا ہے، تو یہ اسی چیز کی سچائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ اور یہی بات ان یہود و نصارہ کو تلخ محسوس ہوتی تھی، یہی چیز ان کو ہضم نہیں ہوتی، حالانکہ وہ خود اپنے ہی دین سے منحرف ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری نئی تعویلات اس میں نکال لی ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین کو انہوں نے بدل لیا ہوا ہے۔ آگے چل کر بیان ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے خدا اور معبود بننے کی گواہی دو تو میں ایسی لچر اور بیہودہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خدا تو وہی ایک ذات ہے جو خدائے واحد ہے، اس کا کوئی ہمسر اور کوئی ثانی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ خود سے ہے، اور اس سے ساری دنیا اس سے ہے، اور وہ کسی سے نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کی قدرت، علم، کبریائی، بڑائی، بے نیازی اور غلبہ کا ذکر تم اتنی دیر سے سن رہے ہو، میں تو صرف اسی ایک خدائے واحد، خدا یکتا کو اپنا معبود اور الہ مانتا ہوں اور یقین کرتا ہوں۔ باقی رہے تمہارے خود تراشے ہوئے بے بس و محتاج اور بے مصرف دیوی دیوتا، تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کان کھول کر سن لو، میں ان سے بری ہوں، میں خدائے وحدہ لا شریک کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور میں تمہیں اس کی ہی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور تم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔